کی اسٹیبلشمنٹ، آج کا DGISI، آج کا آرمی چیف، یہ وہی لوگ ہیں جو جنرل باجوہ کی کشتی میں سوار ہیں، اور آج بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اس طرح کے الزامات بہت پرانے ہیں۔ بنگلہ دیش والی تاریخ بھی الزامات سے بھری پڑی ہے۔ پہلے آئین توڑنے پر یہ جو مجرمانہ خاموشی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی تھی، تو اس کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل ہونا چاہیے۔ سیکرٹری صاحب، محترم صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، ان کی پوری کیبنٹ اور میرے معزز اراکین بار جو آج ادھر کھڑے ہیں، میں ان لوگوں کو آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں۔ یہ جو 6 ججز والا اور یہ خط والا معاملہ ہے، یہ ہمارے لیے کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ نئی چیز صرف ایک ہے کہ 6 ججز نے اکٹھے مل کر 6 ججز کی اکثریت نے عسکریت کو مسترد کیا، انہوں نے عسکریت کو مسترد کیا۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر تھوڑی سی وکلا تحریک ہوا کہ ہم ذرا پیچھے چلے جائیں، تو جسٹس افتخار چودھری کا بھی ایک ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ سابق چیف جسٹس پاکستان نے یہ کہا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ یہ بے قابو ایجنسیوں کا سربراہ، اس وقت کا DGISI، DGMI اور دیگر ملٹری ایجنسیز جو تھیں، ان کے سربراہان نے 6 گھنٹے ان کو زیر حراست رکھا اور چیف جسٹس پاکستان کا استعفیٰ طلب کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یہ وہی والی ایجنسیز ہیں، یہ وہی ایجنسیز ہیں کہ جو آپ بھٹو کو اب انصاف دے رہے ہیں 50 سال کے بعد، کہ جنہوں نے دباؤ میں آ کے ججز کو دباؤ میں لا کر ان سے فیصلے کروائے اور بھٹو کا عدالتی قتل کیا۔ میں جسٹس فائز عیسیٰ کو ایک بات کرنا چاہتی ہوں، میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ صرف وہ تھی جو آپ کے خلاف تھی؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ، آج کی اسٹیبلشمنٹ، آج کا DGISI، آج کا آرمی چیف، یہ وہی لوگ ہیں جو جنرل باجوہ کی کشتی میں سوار ہیں، اور آج بھی مجھے بہت افسوس ہے کہ جس طرح ججز نے جو تحریر کیا اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک چیز پہ میں بات ضرور کروں گی، اور وہ ہیومن ڈگنیٹی اور خواتین کے رسپیکٹ کے حوالے سے بات کروں گی کہ جو انہوں نے فیملی پرائیویسی کو بریچ کیا۔ یاد رکھیں کہ ان ایجنسیوں کے اوپر، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اس طرح کے الزامات بہت پرانے ہیں۔ بنگلہ دیش والی تاریخ بھی الزامات سے بھری پڑی ہے۔ تو جو اس وقت فیملی سینکٹی کے حوالے سے بات کی گئی، مجھے انتہائی افسوس ہے اور مجھے یہ بھی دکھ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کی جو جگ ہنسائی ہوئی ہے، تو اس کا کیا جواب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ میں یہ مطالبہ کرتی ہوں، میں سپریم کورٹ سے پہلا مطالبہ میرا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آئین توڑنے پر یہ جو مجرمانہ خاموشی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی تھی، تو اس کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل ہونا چاہیے۔ پھر جو ایجنسیز کو، جو بھی اس کے اندر شامل ہے، آپ کریں، آج آپ کی دانشوری کے جو پروسیڈنگز ہیں اس سے قوم کو کوئی غرض نہیں۔ قوم مانگتی ہے کہ کھلا ٹرائل سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز ہوں، اور یہ جو معاملہ ہے اس کو پوری قوم کے سامنے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ پوری قوم ان چور چوکیداروں کا احتساب چاہتی ہے۔ آج لگائیں عدالت سپریم کورٹ کے اندر، آج لگائیں کھلی عدالت۔ ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا دم ہے ہماری سپریم کورٹ کے اندر، کہ کیا وہ ان کے آگے سوال اٹھا سکتی ہے۔ آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو بجائے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کرنے کے آپ کو احکامات جاری کرنے چاہیے تھے، آپ کو آج احکامات جاری کرنے چاہیے تھے، لیکن آپ پتہ نہیں کیوں ملاقات کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر اب صرف اور صرف
जमहूरियत चलेगी जिसकी हिफाजत ये कौम करेगी, जिसकी वकला खुद हिफाजत करेंगे, और इन एजेंसियों का हम डट के मुकाबला करेंगे जो मिलिट्री सुपरमेसी को स्ट्रेंथन करती हैं, ये आइन तोड़ती हैं। और हम ये तवक्को करते हैं कि अब ये जो डिफाइनिंग मूवमेंट है अब फैसला कुन मोड़ है, और अब आप आर्टिकल 6 के तहत हर उस शख्स का एहतसाब करें जिसने पाकिस्तान के आइन को पामाल किया है। थैंक यू।